مال و دولت کس کی ملکیت ہے؟ جو کچھ ہم مال کماتے ہیں اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ انسان، ریاست یا اللہ تعالیٰ؟ اس سلسلے میں 3 مختلف نظریے ہیں۔ نظریہ راسمالیت کیپٹلزم، نظریہ اشتراکیت سوشلزم، اسلام کا نظریہ اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ نظریہ راسمالیت یہ کہتا ہے کہ مال و دولت دراصل انسان کی ملکیت ہے، وہی اسے اپنی محنت سے کماتا ہے، لہٰذا اسے اختیار ہے کہ اسے جس طرح حاصل کرے اور خرچ کرے۔ نظریہ اشتراکیت یہ کہتا ہے کہ مال و دولت ریاست کی ملکیت ہے، لہٰذا اسے ہی اختیار ہے کہ وہ اسے جس طرح چاہے خرچ یا تقسیم کرے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے انسان کو ایک خاص مدت تک استعمال کے لیے عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو متعدد بار مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی تم اپنے اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے مستحقین کو دیا کرو۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس نے انسان کو ایک خاص مدت تک استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لہٰذا اس کو یہ کلی اختیار ہے کہ وہ انسان کو اس بات کا پابند بنائے کہ اس کو کس طرح کمایا جائے اور کس طرح خرچ کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کسی شخص کو اپنی گاڑی استعمال کے لیے دیں اور اسے پابند کریں کہ اسے اس طرح استعمال کرنا، فلاں سامان اس پر مت لادنا، ٹریفک قوانین کے مطابق چلانا وغیرہ وغیرہ۔ اس لحاظ سے اگر شرعی قوانین کا جائزہ لیا جائے تو اسلام مالی معاملات میں 3 قسم کی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ خدائی پابندی، اس سے مراد وہ تجارتی معاملات ہیں جنہیں انجام دینا شرعاً ناجائز ہے، مثلا ربا یعنی سود، میسر یا قمار، جوا یا سٹہ بازی، غرر، دھوکہ دہی یا ایسے مبہم معاملات جو باعث نزاع ہو سکتے ہوں۔ قانونی پابندی، ان سے مراد وہ معاملات ہیں جو اگرچہ اسلامی قوانین کے لحاظ سے اصلاً جائز ہوں مگر حکومت وقت نے کسی خاص مصلحت اور ضرورت کے پیش نظر انہیں ممنوع قرار دیا ہو۔ مثلاً اگر کبھی ہیضہ، فوڈ پوائزننگ کی وبا پھیل جائے اور حکومت خربوزے کی خرید و فروخت بند کر دے تو اس کی تجارت شرعاً بھی ناجائز ہوگی۔ مادہ پرست یعنی مٹیریلسٹک، مادہ پرست مٹیریلسٹک شخص جس کا مقصد صرف پیسے کا حصول ہو اور اس کو حقوق العباد، حقوق اللہ اور فکر آخرت نہ ہو، تو وہ شخص ان پابندیوں کی مخالفت کرے گا اور کہے گا کہ دین اور دنیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں کمائیں اور جہاں چاہیں خرچ کریں۔ تمہارا دین، مذہب اور شریعت ہمیں کسی مخصوص تجارت سے نہیں روک سکتا۔ یہی وہ انداز فکر تھا جو قوم شعیب علیہ السلام کا تھا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ قرآن کریم نے ان کے اسی انداز فکر پر تنقید کرتے ہوئے اسے اس طرح نقل فرمایا أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، کیا تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء کے معبودوں کو اور اپنی حسب منشا تجارت کو چھوڑ دیں، یعنی ہمیں ہمارے تجارتی معاملات میں آزاد چھوڑ دو اور اس میں مداخلت کر کے پابندیاں مت کرو۔ یہی انداز فکر دراصل سرمایہ دارانہ نظام کی اصل جڑ ہے، کیونکہ وہ اموال کو دراصل اپنا مال اور اپنی ملکیت سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اموالنا یعنی ہمارا مال کا لفظ استعمال کیا، جبکہ قرآن کریم نے سورہ نور میں اموالنا یعنی ہمارا مال کو مال اللہ کا مال سے بدل کر دراصل سرمایہ دارانہ نظام جو مال کو انسان کی ہی ملکیت قرار دیتا ہے اس کی جڑ کاٹ ڈالی، اور پھر یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا مال اس نے تمہیں دیا ہے، جسے الذی آتاکم، جس نے تمہیں دیا سے تعبیر کر کے نظریہ اشتراکیت کی بھی تردید کر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام آزاد اور خود انفرادی ملکیت کا قائل ہے، جبکہ نظریہ اشتراکیت
انفرادی ملکیت کا انکار کرتا ہے، اور اسلام ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے، یعنی انفرادی ملکیت کو ایک خاص حد اور مدت تک تسلیم کرتا ہے، اسے اسی طرح آزاد نہیں چھوڑتا کہ اس سے زمین میں فساد پھیلے۔